سورة الصافات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقد ورد في الحديث الذي سنورده إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك إن صح الخبر۔ وفي حديث أن ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک بھی ہے جو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، اور اسی طرح حضرت ابن عباس نے بھی فرمایا کہ تم اللہ سے تعلق رکھو آسانی کے زمانے میں تاکہ میں تمہیں شدت میں یاد کریں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ فرماتی ہیں اذا ذکرتنی فی نفسک فذکرتہ فی نفسی وَإِذَا ذَكَرْتَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّن مَلَئِكَ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ پاک فرماتی ہیں میرے بندے جب تم مجھے اکیلے یاد کرتے ہو تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں، اور جب تم مجھے کسی جماعت میں بیٹھ کے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں ملائکہ کی جماعت میں یاد کرتا ہوں، اور میرے ملائکہ کی جماعت جو ہے وہ تمہاری جماعت سے بلازم بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں فاذکرنی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ بھی فرمائے میرے بندے معنی یاد کرنے کا یہ ہے کہ میں تیری مشکلات دور کر دیتا ہوں، تیرے معاملات آسان کر دیتا ہوں، تیری مصیبتیں ٹال دیتا ہوں چونکہ تم مجھے یاد کرتے ہو۔ اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ جب اللہ خوشی دے، راحت دے، تندرستی دے، تم اللہ کو یاد کرو تاکہ وہ تمہیں شدت میں یاد کریں، وہ تمہیں دکھ میں یاد کریں اور تیری مدد فرمائیں۔ وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وسعید بن جبیر والضحاک وعطاء ابن الصائب والسدی والحسن وقتادہ رحمهم اللہ تعالی علیہم اجمعین فلولا انه كان من المسبحین یعنی المصلین۔ یہ حضرات فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ ہوتے میری تسبیح کرنے والے، وہ فرماتی ہیں کہ مسبحین کا معنی یہ ہے نماز پڑھنے والے، المصلین، کیونکہ لفظ تسبیح جو ہے یاد رکھیں کبھی ایک لفظ جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے پھر علماء کا کام ہوتا ہے کہ اس کے سیاق کو سباق کو دیکھیں، کیونکہ لفظ ایک ہوتا ہے
لیکن مختلف وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو اس آیت میں آتا ہے کہ اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی حضور پہ صلات بھیجتے ہیں، اور اللہ حکم دیتے ہیں ایمان والو تم بھی میرے مدنی پہ صلات و سلام بھیجا کرو. تو اب اللہ کا صلات بھیجنا، لفظ تو ایک ہے نا صلات، لیکن اللہ کا صلات بھیجنا رحمت فرمانا ہے، اور ملائکہ کا صلات بھیجنا جو ہے دعا کرنا ہے، اور بندے کا صلات بھیجنا جو ہے حضور پاک پہ درود و سلام پڑھنا ہے. لفظ ایک ہے لیکن ہر جگہ معنی اس کے شان کے مطابق ہوگا. اب دیکھیں لفظ فتنہ ہے، فتنے کا معنی فساد بھی ہے، فتنے کا معنی آزمائش بھی ہے، فتنے کا معنی مصیبت بھی ہے. والفتنۃ اشد من القتل. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کافروں سے جہاد کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. اور اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اللہ فرماتی ہیں تاکہ ہم نے سلمان کو فتنے میں ڈال. تو کیا مانا اللہ اپنے نبی کو فتنے میں ڈالتے ہیں؟ مانا آزمائش میں ڈالا، کہ وہاں جو ہے فتنہ بمانے آزمائش ہے. فتنہ کا معنی ہے آزمائش، کہ ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا. تو اس لیے سیاق و سباق کے مطابق ترجمہ ہوگا. اس لیے لفظ تسبیح جو ہے قرآن میں کئی مقام پہ آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی طرح سے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اسی طرح قرآن میں آتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اسی طرح آتے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اسی طرح قرآن نبی کو حکم دیتا ہے وسبح اسم ربک العظیم، کہیں حکم دیتی ہے سبح اسم ربک الاعلی، اور کہیں فرماتی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبح بحمد ربک وکن من الساجدین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب ہر جگہ تسبیح ہے، ہر جگہ تسبیح ہے، لیکن تسبیح کے معنی اپنے اپنے مقام کے مطابق ہوں گے. ایک بندہ تسبیح کہتا ہے، ایک آسمان تسبیح کہتے ہیں، ایک انسان تسبیح کہتا ہے، ایک حیوان تسبیح کہتے ہیں، پہاڑ تسبیح کہتے ہیں. دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہی وجہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا اللہ کے قرآن پر عبور نہیں ہوتا ہے اور علوم قرآن پہ نظر نہیں ہوتی ہے، اصول تفسیر پہ نظر نہیں ہوتی ہے، معانی اور بلاغت پہ نظر نہیں ہوتی ہے، وہ ترجمے کے اندر تفسیروں کے اندر ٹھوکریں کھا جاتے ہیں. ایسے ترجمے کرتے ہیں جو بندے کو کفر تک پہنچا دیں، اللہ معاف کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا یونس میری تسبیح کرنے والا تھا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر میری تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب تک کہ دنیا کو میں قیامت والے دن کھڑا کر للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اب مسبحین کا کیا معنی؟ بعض علماء نے فرمایا نماز پڑھنے والا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ تسبیح رات میں تسبیح کرنے والا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی الجامع الصحیح کو ختم کیا ہے اسی حدیث پہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان
حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو حضرت یونس جو ہے وہ نماز پڑھنے والے، تسبیح کرنے والے، اللہ کا ذکر، اللہ کا ہر ذکر جو ہے اس کی تسبیح ہے. اس لیے فرماتی ہیں کہ لولا انہ کان من المسبحین مسلین وسر بعد میں انہ کان من المصلین قبل ذلك، یعنی اس سے پہلے بھی آپ نمازیں پڑھنے والے. وقال بعض کان من المسبحین فی جوف ابویہ، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ ابھی ماں کے بطن میں تھے تو نمازیں پڑھتے تھے، لیکن یہ ساری روایات اسرائیلیہ ہیں، ان کا کوئی اعتماد نہیں ہے. وقیل المراد فلولا انہ کان من المسبحین. اب مفسر فرماتا ہے راجح بات وہ ہے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں موجود ہے. اب یہاں تو اللہ نے فرمایا مسبحین، لیکن تسبیح بیان نہیں کی کہ وہ کیا پڑھتے تھے، لیکن دوسری جگہ اللہ نے ذکر فرما دیا فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، اس نے اندھیروں میں مجھے پکارا. حضرت یونس نے رات کا اندھیرا، دریا کی موجوں کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان اندھیریوں کے اندر حضرت یونس نے کس کو پکارا ہے؟ یہی مسئلہ سمجھانا ہے قرآن. اسی لیے قرآن ذکر کر رہا ہے واقعہ کہ سمجھو کہ یونس اس مصیبت میں، اس قید میں، اس اہم مصیبت میں، جبکہ وہ اندھیریوں میں تھے، کس کو پکارا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یاد رکھیں یہ اسم اعظم ہے، یہ اکسیر اعظم ہے. بندہ جس مصیبت میں ہے، قید خانے میں ہے، ایک ناحق قیدی ہے، جیلوں میں پڑا ہے، دشمن کے پنجے میں ہے، اس آیت پہ زور لگائیں، رات دن پڑھے. بس یہ نہیں ہوتا کہ بس 2 دفعہ پڑھو اور کام نہیں، ہر لگا رہے اسی آیت پہ. تو یہ اکسیر اعظم ہے الذی اذا دعی بہ اجاب. میرے پاک نبی رحمت دو عالم، محبوب دو عالم، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الذی دعی بہ استجابا. یہ آیت جو ہے اس میں اسم اعظم ہے. جو بندہ اس سے دعا کرتا ہے اس کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. یاد رکھو قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور اسی لیے بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو بندہ اس آیت سے اپنی مشکل کے لیے 100% یقین سے دعا کرے گا اور اس کے خیال میں ہو کہ پتہ نہیں کام ہوگا نہیں ہوگا، فرماتے نعوذ باللہ وہ ایمان سے نکل گیا، کافر ہو جاتا. کیوں؟ اللہ نے آگے خود فرما دیا ہے کہ جب حضرت یونس نے پکارا تو کیا ہوا؟ فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا سن لی. تو اس آیت سے تو وہ سن لیتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب مانگو تو ملتا ہے، تو پھر انکار ہو اور پڑھ بھی رہا ہے اور شک ہے، چلو جی پڑھ لو لیکن پتہ نہیں، اور یار فلاں نے بھی پڑھا تھا کام تو نہیں ہوا. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں. جتنا یقین ہوگا اتنا کام ہوگا، اصولی بات. اگر تمہارا یقین دل میں ہے تو پھر نہیں ہوگا. انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. جیسا گمان کرو گے اللہ فیصلہ کریں. تمہیں خود یقین نہ ہو تو دعا کیسے قبول ہو؟ تمہارا اپنا معاملہ ڈھل مل یقین ہو، دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ یقین ہو اور 100% یقین ہو کہ میں یہ دعا مانگوں گا اور ہر حال میں قبول ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا کہ قبول نہ ہو. کیوں؟ آگے اللہ کا وعدہ ہے، فرماتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے دعا سن لی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس غم سے اس کو نجات دی.
میرا اللہ یونس تو پیغمبر ہے، نبی ہے تیرا، آپ نے اس کی دعا تو سن لی، لیکن ہم تو گناہگار بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہر ایمان والے کو میں نجات دیتا ہوں۔ یہ صرف یونس کے لیے خاص نہیں ہے، جب بھی کوئی ایمان والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو نجات، لیکن شرط یہ ہے ایمان بھی ہو۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیرا ہو نا جی، کبھی بھی آدمی کامیاب نہیں ہو، یہ ہمیشہ یاد، یا مسلمان بن جاؤ یا کافر بن جاؤ۔ یہ جو ہے نا درمیان میں کبھی یا اللہ یا غوث یا شیخ عبد القادر یا اللہ یا رحم، جب تکلیف بڑھ گئی تو یا اللہ، ذرا کم ہوئی تو یا پیر، یہ آدھا تیتر بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہو، کہتے ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہونے پورے کے پورے مسلمان بنو، یا کافر بن جاؤ، اللہ کو کیا تکلیف ہے بھلا؟ نہ اگر خدا نہ کرے ساری دنیا کافر ہو جائے، خدا کا نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے کھول کے کہتے ہیں فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے تم میں سے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے، مجھے کیا ہے؟ تیرے ایمان سے اللہ کا فائدہ نہیں اور تیرے کفر سے اللہ کا نقصان نہیں، فائدہ بھی تیرا ہے، نقصان بھی تیرا ہے، اب تیری مرضی، تو ایمان اختیار کر یا کفر اختیار کر۔ اب اللہ نے دعا سن، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا جب یونس ایسے مقام پہ تھا کہ جس کی فریاد کوئی بندہ سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا ہے، میں نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، قبول بھی کیا، نجات بھی عطا فرما دی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ قاله سعيد بن جبير وغيره وقال ابن حاتم حدثنا ابو عبد الله بن اخي بن وهب قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو سرن يزيد الرقاشي حدثه انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ولا اعلم ان انسا الا يرفع الحديث الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے یہ حضرت انس سے روایت ملی ہے، اور فرماتی ہیں مجھے یہ خیال ہے کہ انس اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، لازم انہوں نے حضور سے بات سنی ہوگی۔ ان یونس النبی علیہ الصلاۃ والسلام حین بدا له ان يدعو بهذا الكلمات وهو في بطن الحوت فقال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأقبلت الدعوة تهن بالعرش قالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة فقال الله تعالى أما تعرفون ذلك قالوا يا رب ومن هو۔ اب اس روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا شروع کی، اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاقبلت الدعوت تہن بالعرش، آپ کی دعا عرش کے نیچے پہنچی، اللہ تعالی کی دربار میں پہنچی۔ فرشتوں نے کہا مولا ھذا صوت ضعیف معروف، آواز ہے کمزور ہے لیکن کلمات بڑے جانے پہچانے معلوم ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ من بلاد بعیدۃ غریبۃ، اور ایسی جگہ سے آواز آ رہی ہے پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ کون سا علاقہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا فقال اللہ وما تعرفون ذلک، اللہ نے فرمایا ملائکہ سے کیا تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا یا اللہ ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے جو تمہیں پکار رہا ہے، کہاں سے پکار رہا ہے۔ اب دیکھو ملائکہ موجود ہیں، زندہ ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ پکارنے والا کون اور کہاں سے پکار رہا ہے۔
تو جب اللہ کے فرشتوں کو علم غیب نہیں تو پھر پیروں کو کہاں سے علم غیب حاصل ہو گیا؟ اللہ کے فرشتے ہیں معلوم، کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کس کی آواز ہے، ہمیں تو پتہ نہیں لگتا۔ اسی لیے فرشتوں کو جب اللہ نے اکٹھا کیا تھا اور حکم دیا تھا، بتاؤ کیا کہا تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ یا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں مگر اتنا جو تو نے دیا ہے، ہمیں تو اس سے زیادہ پتہ نہیں۔ یہ جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، عقیدے خراب کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور جی دیکھو ایک دن میں لاکھوں بندے مرتے ہیں اور ملک الموت جا کے روح قبض کرتا ہے، جب اتنے لوگوں کا کوئی مشرق میں مغرب میں پتہ ہے ملک الموت کو علم غیب ہے، تو پھر نبی کی شان تو ملک الموت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رکھو ملک الموت کو ان کا پتہ ہے جس کی چارج شیٹ اس کے بعد آ جاتی ہے کہ جناب اس سال انہوں نے مرنا ہے فلاں 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 جگہ پر، وہ تو اس کو رمضان میں مل جاتی ہے چارج شیٹ سال کی، اس کے علاوہ کیا ہے کچھ وہ نہیں جانتا۔ پھر اگلے سال اس کو باقاعدہ تفصیل ملے گی تو جانے کا، ورنہ وہ تو نہیں جانتا۔ تو اگر کسی کو بتا دیا جائے تو یہ تو علم غیب نہیں ہوتا، یہ تو اظہار الغیب ہے کہ غیب کو اللہ نے ظاہر کر دیا، اللہ نے غیب کے کسی واقعے کی اطلاع فرما دی، اللہ نے خبر دے دی۔ یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ ملائکہ جائے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین، میں نے جو دو فرشتے تیرے کندھوں پہ بٹھائے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ جو کل کرنا ہے وہ تو نہیں جانتے، وہ تو وہی جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اتنا علم ہے ان کو۔ جو تمہارے دل میں ہے وہ نہیں جانتے، جو تم نے کل کے لیے سوچ رکھا ہے وہ نہیں جانتے۔ یعلمون ما تفعلون، اس لیے اللہ نے فرمایا ملائکہ جانتے ہو کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں، آواز ہے لیکن یہ بھی پتہ نہیں لگتا کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ عجیب تھی نا جی کہ حضرت یونس ہے مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، اب ملائکہ کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے ملائکہ تم نہیں جانتے لیکن میں تو جانتا ہوں۔ عبدی یونس، یہ میرا بندہ ہے، میرا نبی ہے یونس۔ عبدی یونس قالوا عبدک یونس الذی لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة قالوا يا رب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه في البلاء قال بلى فأمر الحوت فترعه بالأراء۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ جب اللہ بتلائیں گے ملائکہ کو میرا بندہ یونس، اچھا ہو کہیں گے اللہ تیرا نبی یونس، اس کی دعائیں تو آ رہی ہیں، وہ تو پکار رہا ہے، اس کی دعائیں تو عرش پہ پہنچ گئی ہیں۔ میرا اللہ وہ تو جب تندرست تھے، جب باہر تھے، جب آزاد تھے، ہر وقت تیری یاد میں رہتے تھے۔ اب اگر وہ مصیبت میں ہیں، بلا میں ہیں، آپ بھی مہربانی کر کے ان کی پکار کو سن لیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سن لیا ہے اس کی پکار کو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے حکم دیا مچھلی کو، حکم دینے کے بعد فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، مچھلی کو حکم دیا کہ دریا سے باہر نکال کے میرے یونس کو پہنچاؤ باہر۔ اس نے آ کے باہر کے میدان میں اتارا۔ وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ يُونُسَ وَابْنِهِ وَزَارِبِ آدَمَ قَالَ أَبُو صَخْرٍ إِنَّ حُمَيْدَ الزَّيَّاتِ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ سَيْدٍ وَحَدَّثَهُ هذا الحديث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول طرح بالعراء وأنبت الله عز وجل عليه اليقطينة قلنا يا أبا هريرة وما اليقطينة قال شجرة الدباء۔ اب فرماتی ہیں کہ حضرت کو جب میدان میں ڈالا گیا اللہ نے وہاں ان کے اوپر یقطینہ، اللہ نے بیل والی ایک چیز ان کے اوپر سائے کے لیے پیدا کی۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ وہ یقطینہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شجرۃ الدباء، وہ کدو کا درخت ہے۔
یہ سارے اقوال پرانے کتابوں سے ہیں. آپ کے ہاں کدو کے درخت ہوتے ہیں؟ نہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کدو کا درخت؟ بات یاد رکھیں، سمجھا کریں. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک بندہ بیر کے درخت کے نیچے سو رہا تھا، کسی بیری کے نیچے. اوپر سے بیر جو ٹوٹا نا تو اس کے منہ پہ لگا. اٹھایا، اس نے دیکھا، چلو یار کیا ہے. پھر آگے جب گیا تو دیکھا کہ جناب بڑی بڑی بیلیں پڑی ہیں، اور کسی کو کدو لگے ہیں، کسی کو خربوزے لگے ہیں، کسی کو بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے ہیں، اور مختلف چیزیں ہیں. کہنے لگا اللہ میاں، ہاں یہ پہلے دیکھا. کہنے لگا اللہ میاں عجیب بات ہے کہ یہ بڑی بڑی چیزیں وہ نیچے پڑی ہوئی ہیں اور چھوٹے سے بیری جو ہیں وہ اوپر ہیں. پھر کسی نے کہا بدبخت، وہ تو بیر اوپر سے گرا تھا، یہ بڑی بلا اوپر سے گزرتی تو تیرا کیا حال ہوتا. تو یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہے اوپر رکھے، جس کو چاہے بغیر اس کے رکھے. تو بہرحال یہ آتا ہے کہ ایک درخت اگایا گیا، اس پہ ایک بیل بھی چڑھا دی گئی تاکہ وہ اس کا سایہ جو ہے وہ گھنا ہو جائے. وہ اللہ عالم کیا تھا. بہرحال انہوں نے نسبت کی ہے حضرت ابی ہریرہ کی طرف کہ وہ جو ہے دبا کا درخت تھا. اب فرماتے ہیں قال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حی اللہ له عربیۃ وحشیۃ تاکل من شعائش الارض وقال شعائش الارض قال وتفتى عليه وتربيه من لبنها كل عشیۃ وبکرۃ حتى نبت وقال يستدمي ذلك بیتا من شعره وهو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک ہرنی وحشیہ جنگل کے رہنے والی کو حکم دیا. وہ سارا دن گھاس چرتی، مختلف چیزیں کھاتی، اور حضرت یونس کو آ کے دودھ پلایا کرتی تھی. صبح و شام دودھ پلاتی، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ حضرت یونس جو تھے وہ ٹھیک ہو گئے. فَأَنبَتَ يَقْطِينًا عَلَيْهِ بِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ أَلْقَىٰ ظَاهِرًا. جیسے امیت بن سلط کہتی ہیں اللہ نے سائے کے لیے یقطین کا درخت پیدا فرما دیا. یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ تو حضرت دھوپ کے اندر جل جاتے. وقد تقدم حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ مسند مرفوعا فی تفسیر سورۃ الانبیاء وقال تعالی فنبذناه بالعراء وهو سقیم فنبذناه القيناه بالعراء. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ الارض التي ليس فيها نبت ولا بناء قيل على جانب الدجلة وقيل بارض اليمن والله اعلم. ارا کہتی ہیں چٹیل میدان، جہاں درخت بھی نہ ہو، کوئی بنا بھی نہ ہو، کوئی عمارت بھی نہ ہو. اب یہ کون سی جگہ تھی؟ بعض کہتے ہیں دجلہ کے کنارے تھا، بعض کہتے ہیں نہیں یمن کے کنارے کسی دریا کے کنارے پہ تھے، لیکن اللہ جانتے. اب فرماتے ہیں سقیم مانا ضعیف البدن، سقیم مانا کمزور ہو گئے، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے نا جی. قال ابو مسعود نے کہا یہ فرق لیس علیہ ریشن. آپ نے فرمایا جیسے مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس پہ کوئی پر نہیں ہوتے، بالکل گوشت کا، ایسے بن گئے کہ حضرت کی بالکل کمزوری ہو گئی. وقال صدیق حیت الصبی حین یولد وهو المنفوس، کہ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایسے کمزور ہو گئے. وقاله ابن عباس رضی اللہ عنہما وابن زید ایضا وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین. قال ابن مسعود وابن عباس رضی اللہ عنہم ومجاہد وقتادہ وإكرمة وسعید جبیر ووهب بن نبہ وہلال بن اسحاق وعبد اللہ بن طاووس والسدی وقتادہ والضحاک وعطاء الخراسانی وغیر واحد قالوا كلهم الیقطین هو القرع، یعنی وہی کدو. وقال شیخ القاضی ایوب سمع كل شجرۃ لا ساق لها. حضرت سعید ابن جبیر فرماتی ہیں کہ ہر وہ درخت جس کی تنہ نہ ہو، زمین پہ پڑا ہو، اس کو یقطین کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو. یعنی بیل ہو زمین پہ پڑی ہے لیکن اس کا تنا کوئی نہیں. فَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ كُلُّ شَجَرٍ تَهْلَكُ مِنْ عَامِهَا فَهِيَ مِنَ الْيَقْطِينِ. انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو ایک سال میں اجڑ جائے، ختم ہو جائے، وہ یقطین ہوتی ہے.
یعنی وہ قائم نہیں رہتا، بس ہوا سال گزرا ختم ہو گئی. فذکر بعضهم فی الفرح فوائد منها صلاة نباته وتضليل بركه لكبره ونومته وأنه لا يقربها الضباب وجودة تغذية ثمره وأنه يؤكل نيا مطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتبع من حواشي صفاته. اب مفسر فرماتے ہیں ایک تو وہ جلدی پیدا ہوتی ہے، دوسرے اس کے اوراق جو ہیں وہ بڑے بڑے اور نرم ہوتے ہیں، اور مکھیاں بھی اس کے قریب نہیں جاتی ہیں، اور اس کی غذا جو ہے بڑی بھرپور ہوتی ہے. وہ کچا بھی کھایا جاتا ہے، پکا کے بھی کھایا جاتا ہے، بلبہی وقشرہی، اندر سے مادہ نکال کے بھی کھاتے ہیں، چھلکے کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے. وقد ثبت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الدباء، حضور پاک کو بھی دبا پسند تھا، کدو. ویتتبع من حواشی صفاته، اور آپ اگر سالن میں ہوتا تو کنارے سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھی استعمال فرماتے تھے. وقوله تعالی وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آپ کو صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، اور پھر آپ کو ہم نے بھیجا ایک ایسی بستی میں جس کی تعداد جو ہے 1,00,000 تھی یا زیادہ. وروا شاعر استنباط رضی اللہ عنہ انه قال انما كان لسان يونس بعد ما نبذه الحوت. اس لیے ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت کو نبوت ملی بعد میں جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے. رواه ابن جرير حدثني الحارث قال حدثنا ابو هلال شهر به وقال ابن مجاهد ارسل اليهم قبل ان يلتقمه الحوت. وہ فرماتی ہیں کہ نہیں، حوت مچھلی کے پیٹ سے پہلے بھی نبی تھے، بعد میں بھی نبی تھے. قلت ولا مانع ان يكون الذين اسلموا اولا بالعود اليهم بعد خروجهم من الحوت صدقوه كلهم وامنوا به. اب مفسر فرماتے ہیں اس میں کوئی معنی نہیں کہ پہلے بھی آپ نبی تھے، رسول تھے، پھر مچھلی کے پیٹ سے نکل کے بھی اللہ نے ان کو اسی طرف بھیجا، اسی قوم میں بھیجا. اب جب آئے تو ساری قوم ایمان لے آئی. واقل بغوی انه سرا امت اخرى بعد خروجه من الحوت كانوا يتلفون ويزيدون. اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کی طرف نہیں بھیجے گئے بلکہ آپ کو ایک دوسری امت کی طرف بھیجا گیا جن کا عدد جو ہے 1,00,000 یا کچھ زیادہ تھا. وقوله تعالی او يزيدون قال رضی اللہ عنہ فی روایت انه بل يزيدون وكانوا 130,000. وہ فرماتی ہیں کہ 1,30,000 تھے، بعض کہتے ہیں 1,00,000 کچھ تھے، 92,000 بعض کہتے ہیں 1,40,000 تھے. واللہ عالم وقاصد سب بعض کہتے ہیں کہ 70,000 تھے. وقال مقول انکان 100,000 1,10,000 تھے. رواه نبی آدم قال ابن عدی حدثنا محمد بن عبد الرحیم البرقی حدثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت زہیرا یحدث من سمع امن سمع والآذ يقول حدثني ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسلناه الى 100,000 او يزيدون قال يزيدون 20,000. فرواه الترمذي وابن مسلم زهير بن بلاد بن كعب به قال غريب. ورواه النبي حاتم بن زهير به قال ابن جرير وكان بعض اهل العربيه من اهل البصره يقول في ذلك معناه 100,000 او كانوا يزيدون عندكم. 1,00,000 تھے یا کچھ زیادہ، یعنی اگر تم دیکھتے تو یہ کہتے. یقولوا كذلك كانوا عندكم ولهذا سرق وجهاؤنا ما سرق عند قوله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقول تعالى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقول تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. المراد ليس أنكس من ذلك بل أزيد. وقول تعالى فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فآمن هؤلاء القوم الذين اسلموا يونس جميعا. جب حضرت یونس آئے تو سب کے سب جو تھے وہ ایمان لے آئے. فمتعناهم إلى حين. پھر اللہ فرماتی ہم نے ان کو مہلت دی ایک وقت مقرر تک. الی وقت اجلہم کا قولی جلد
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا وكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاۃ الدنیا ومتعناهم إلى حین. اللہ نے پھر ان کو ایمان لانے کی وجہ سے جو ان کی زندگی کے دن مقرر تھے اتنی دیر تک مہلت عطا فرما دی. واللہ اعلم. اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے اور کپڑا احرام کا اس کے سر پہ آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے بندے. ماننا یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آمدن سر پہ کپڑا نہ پہنو. یہ مانا تھوڑا ہوا سے اڑے آ گیا، بھول کے رکھ لیا، پھر یاد آیا اتار دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. مقصد یہ ہے کہ احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر ننگا رکھنا ضروری ہے کہ آمدن پگڑی نہ باندھے، آمدن ٹوپی نہ پہنے، آمدن اس کپڑے کو سر پہ نہ باندھے، آمدن سر پہ ڈال کے نہ سوئے. اتفاق سے آ گیا ہوا سے اڑ کے آ گیا گر گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے جی کہ طواف کے دوران میں اگر جگہ نہ ہو اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں آپ گزر سکتے ہیں. اصولی بات یاد رکھو کہ ہر نمازی کا یہ لازم ہے کہ نماز پڑھ کے تسبیحات کرے، بیٹھا رہے. اگر طواف کی جگہ پہ ہے تو فوراً اٹھ کے پیچھے چلا جائے کہ وہ طائفین کا حق ہے. اور اللہ نے طواف والوں کا حق جو ہے وہ نماز پڑھنے والوں سے زیادہ رکھا ہے. لیکن سارے قرآن میں دیکھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. تو طائفین کا حکم مقدم ہے، عاکفین کا حکم جو ہے وہ مؤخر ہے. لہذا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ہمارے بھائی سلام پھر کے وہی سنتیں شروع کر دیتے ہیں، انتہائی زیادتی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر تم رستہ روک رہے ہو اور گزرنے والا مجبور ہے کہاں جائے تو اس کا گناہ تمہارے سر پہ ہوگا کہ تم نے رستہ کیوں روکا ہے. تم اگر رستہ نہ روکتے تو وہ بیچارہ گزر جاتا آرام سے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھ. ویسے بھی حکم یہ ہے کہ جہاں فرض پڑھو سنت دوسری جگہ جا کے پڑھو، نفل تیسری جگہ جا کے پڑھو، تاکہ جتنی جگہ پہ تم سجدہ کرو گے وہ قیامت میں تیرے حق میں گواہی دے. یہ لوگ جان چھڑانے کے لیے اسلام پھر وہی کرے اللہ اکبر شروع کیا، طریقہ ہے کچھ. آج تک یہ بھی نہیں سیکھے کہ یہ طواف کی جگہ ہے. اچھا پولیس والے آتے ہیں، ہٹاتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو جی بڑے بد اخلاق ہیں. وہ کیا کریں جی، سارا طواف رک جائے جناب کی نفلوں کے لیے، کھڑے رہیں گے تم نفل سے فارغ ہو گے پھر گزریں گے ہم انشاءاللہ. اس طرح تو ساری دنیا کا ایک طواف بھی نہیں ہو سکتا. اگر احرام کی حالت میں نے ایسا چپل پہنا کہ میری ہڈی جو تھی چھپ گئی، کچھ بھی نہیں ہوتا. افضل یہ ہے کہ یہ دونوں ٹخنے بھی ظاہر ہوں اور اوپر کی ہڈی بھی ظاہر ہو، چونکہ امام ابو حنیفہ اس کو بھی کعب میں شامل کرتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، چھپ گیا تو چھپ گیا. کہتے جی کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا صحابہ سے ثابت ہے. بی بی عائشہ کو تم صحابی نہیں مانتے ہیں نا؟ چلو بی بی عائشہ نے کیا ہو، بی بی عائشہ صحابی نہیں ہے. وہ تو صدیقہ ہے، بنت صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور کائنات میں پہلی بیوی ہے جس کی عزت کا گواہ میرا اللہ ہے. وہ تو اتنے بڑی شان والی بیوی ہے. اور پھر اس نے جو عمرہ کیا ہے حکم دینے والے محمد مصطفیٰ ہیں. اور اگر آگے حضور فرما دیتے عائشہ یہ صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں تو بات ختم ہو جاتی.
جب حکم نبی موجود ہو. اچھا اس سال تو بی بی عائشہ کو حید آ گیا, عمرہ نہ کر سکی, لیکن بی بی تو جب بھی مکے آتی وہاں عمرہ کرتی. حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جب بال تھوڑے سے بڑے ہو جاتے, 5-6 دن 8 دن گزر جاتے, فرماتے یار بال منڈانے ہیں, عمرہ کر کے کیوں نہ منڈائیں. وہاں سے چلے جاتے, احرام باندھتے, عمرہ کر کے منڈا دیتے بال. تو اس لیے یعنی ایسے مسائل. اور پھر یاد رکھو یہاں جو حکومت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہاں پورا دستور اسلامی ہے, کتاب و سنت ہے, ان کے محاکم, ان کی عدالتیں, ان کی وزارت العدل, ان کے کمیٹیاں, ان کی یونیورسٹیاں, سب قرآن و سنت پہ چلتے ہیں. اگر یہ مقام احرام باندھنے کے لیے شریعت میں ثابت نہ ہوتا, یہ حکومت رہنے دیتی اس کو, فوراً گرا دیتے, بھی ختم کرو بات. یہ کیا ہے خام خواہ لوگ یہاں سے احرام باندھ رہے ہیں. یہ ایرانہ سے خود میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے احرام باندھا ہے. اختلاف کیا ہے یاد رکھو, امام ابو حنیفہ, امام شافعی فرماتے ہیں کہ جتنے مرضی آئے عمرے کرو, جیرانہ سے یا مسجد عائشہ سے, نفلی عبادت ہے, کرو تمہاری مرضی, نہ کرو تمہاری مرضی. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ کسی کا عمرہ رہ گیا ہے وہ کر لے, کوئی عورت حیض کی وجہ سے نہیں کر سکی وہ کر لے. اچھا کبھی اہل مکہ نے عمرہ کرنا ہے تو وہ بھی لازماً باہر نکل کے عمرہ کر لے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بلا وجہ بغیر عذر کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس فرق اتنا ہی ہے. تو کوئی نہیں کہتا کہ وہاں پہ عمرہ ہی نہیں ہوتا. کہتے جی کہ حرم شریف میں عورتیں جو ہیں وہ نماز جنازہ پڑھیں. مجھے پتہ نہیں, سمجھ نہیں آیا کہ آپ کے دماغ میں یہ گرہ کیوں بیٹھی ہوئی ہے. بھائی فرض نماز عورتیں پڑھتی ہیں وہ ہو جاتی ہے, فرض کفایہ نہیں ہوتا. عجیب بات ہے, یعنی غسل تو ہو جاتا ہے لیکن وضو نہیں ہوتا. یہ عجیب منطق ہے, پتہ نہیں کہاں کا عقل ہے, کن لوگوں نے تمہارے دماغ میں بھر دیا ہے. مشکل یہ ہے کہ مسئلہ سمجھتے نہیں. معنی یہ ہے کہ عورتوں کو جنازہ پڑھنے کے لیے گھر سے آنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے ہمارے ملک میں جنازہ گاہ میں جنازہ ہوتا ہے, کوئی عورت جنازہ پڑھنے کے لیے ناجائز ہے, لیکن اگر وہ پہلے وہاں موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے. یہاں تو وہ نماز پڑھنے آئی ہے, جنازہ پڑھنے تو نہیں آئی بیچاری وہ. اب نماز کے بعد جنازہ کھڑا ہو گیا, کیوں نہ پڑھے. اچھا تم خود تو عورت کا جنازہ پڑھتے ہو لیکن عورت نہ پڑھے. کہتے جی کہ کچھ لوگوں نے اپنے ملک کے ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیا, فلائٹ لیٹ ہو گئی, احرام کھول دیا. بچوں کا کھیل ہے نا, جب چاہا باندھ لیا, جب چاہا کھول دیا. یاد رکھو کہ اگر انہوں نے 2 رکعت سنت پڑھ کے احرام باندھ کے لبیک پڑھ لیا تھا, اب احرام نہیں کھول سکتے جب تک مکے میں دم نہ بھیجے. یہ کوئی مذاق ہے کہ جب چاہو احرام باندھ لو. یہ چادریں ہیں جوگیوں کی کہ جب چاہا باندھ لی, جب چاہا پھینک دی. اب انہوں نے چونکہ احرام کھول دیا ہے لہذا دم ادا کرے مکے میں, ہر آدمی ایک بکری لے کے ذبح کرے اور غریبوں کو تقسیم کرے. پھر چونکہ احرام باندھ کے آگے عمرہ ہو گیا, لیکن پہلا جو احرام کھول دیا ہے اس کے کھولنے کا اور لباس پہننے کی وجہ سے دم پڑ گئی. کہتے ہیں جی کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ ہو سکتا ہے. ہاں بعض اما فرماتے ہیں لیکن اب جب آپ مدینہ جائیں گے نا پھر مدینہ سے بھی نہ کریں. معنی یہ ہوتا ہے کہ اصل عمرہ وہ ہے جو تم اپنے ملک سے آتے ہوئے کر رہے ہو. اب مدینہ جاؤ گے میقات ہے, طائف جاتے بہت سارے عمرے والے اب اپنا لائسنس بنا کے کاغذ بنا کے طائف بھی جاتے ہیں, واپس آؤ گے عمرہ کرو گے, طائف بھی میقات ہے. کہ تبلیغ والے کہتے ہیں
کہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنے سے تبلیغ میں ثواب زیادہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جماعت کا میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ان کی طرف سے جواب دوں. نہیں، بات سنیں، تبلیغی جماعت والے زندہ ہیں، ہر ملک میں موجود ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے بعد بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے پوچھو کہ بھئی تم نے یہ بات کہی ہے، اگر کہی ہے تو کیا دلیل ہے. ویسے اگر میں تم سے عقل سے پوچھتا ہوں، اللہ نے قرآن میں تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ امر ہے کہ ہر امت کا ہر فرد دین کی تبلیغ کرے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ایک آدمی لیلۃ القدر میں عشاء کی نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے سو گیا، فجر کی نماز میں آیا تو کوئی گناہ نہیں. کیوں؟ کوئی حکم تو نہیں ہے نا کہ ساری رات جاگو. ہاں یہ ہے کہ وہ رات بڑی فضیلت والی ہے، اللہ توفیق دے. بلکہ حضور نے فرمایا جو عشاء اور تراویح جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کو لیلۃ القدر میں فقط اخذ بحظ وافر، بہت بڑا حصہ لے گیا. اچھا، ایک آدمی نماز پڑھ کے سو گیا، لیکن ایک آدمی دین کی تبلیغ میں مصروف ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ زیادہ ثواب ہے. یہ کوئی شبہ ہے؟ کیوں؟ اس کام کا تو حکم ہے، یہاں ساری رات جاگنے کا حکم نہیں ہے. بات تم نہیں سمجھتے ہو، اعتراض کر دیتے ہو. اعتراض کرنا آسان ہے، بات سمجھنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. ویسے بہرحال دیکھو نا جی، جب بھی آپ کو جس جماعت پر اعتراض ہے ان سے جا کے جواب لیا کرو. الحمدللہ وہ موجود ہیں، ساری دنیا میں ہیں، ہر ملک میں ہیں، ہر جگہ کام کریں، ان سے جا کے پوچھو، ان کے بعد علماء کی جواب دو. زمزم میں اگر کوئی آدمی کھانا پکائے یا چائے پکائے کوئی حرج نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کس سے پکاتے تھے؟ یہ تو ایک ادب ہے کہ بھی جب ہمارے پاس دوسرا پانی موجود ہے تو ہم زمزم کو ضائع کیوں کریں؟ ورنہ تو زمزم پانی ہے. کھانا پکائیں، چائے پکائیں، جو بھی کریں. ایک آدمی نے طواف کے 2 یا 3 چکر کیے، پھر طواف چھوڑ دیا. اب طواف کرنا اس پہ واجب ہو گیا ہے. یاد رکھو، طواف نفلی عبادت ہے، لیکن جب شروع کر دو اب پورا کرنا واجب ہو گیا ہے. اب لازماً وہ بندہ طواف دہرائے کہ یا اللہ جو میں نے چھوڑا تھا اس کے بدلے میں کر رہا. صفا مروہ کے بعد نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں. ویسے ہماری قوم جو ہے نا، ہے بڑی مزیدار قوم. نہ پڑھیں تو فرض نماز نہ پڑھیں، فکر کریں تو وہ صفا مروہ کے بعد کی 2 رکعتوں کا فکر کھا رہا ہے بندے کو. یاد رکھو، ساری رات تہجد پڑھو اور فجر کی نماز جماعت سے نہ پڑھو، اس رات کے جاگنے کا دھیلے کے برابر بھی ثواب نہیں. اس سے بہتر ہے کہ ساری رات سو جاؤ اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو. یہاں طواف پہ زور ہے، پھر صبح کی نماز میں سو جاتے ہیں. اور جی رات بڑے طواف کیے تھے، تھک گئے تو پھر ہم سو گئے. تم نعوذ باللہ سارا ثواب بھی برباد، گناہ بھی لازم. بہرحال جو مقامی مرغی ہے وہ تو حلال ہے. ایک یاد رکھو، ایک مرغی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے فقیہ ہے، وطنی ہے، یعنی اس ملک کی ہے، اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں. اور جو مرغیاں باہر سے آتی ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور اس کو کس نے دیکھا ہے ذبح ہوتے ہوئے؟ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ ملک مثلا بڑے بڑے ملک ہیں، برازیل ہے، آسٹریلیا ہے، تھائی لینڈ ہے، بڑے بڑے 1-1 لاکھ روزانہ مثلا مرغی جو ہے وہ بھیجتے ہیں. 1 لاکھ مرغی ذبح کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ وہ تو بس مشین ہے، چل رہی ہے، پٹا ہے چل رہا ہے، ٹھک ٹھک ہو رہا ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم.
جو کھا لیا اللہ بخشے، تمہیں پتہ نہیں تھا، آئندہ احتیاط کرو۔ ہاں جماعت کے ساتھ جائیں، تبلیغ کریں، دین کا کام کریں، خود تربیت کریں، میں نے یہ تو منع نہیں کیا تھا کہ اور نہ کرو، میں نے تو آپ کو اپنا ایک تجربہ بتایا تھا کہ اب اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ نماز پڑھو، فرائض پڑھو، عقیدہ صحیح رکھو، اور اس کے بعد یہ ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ اسی قرآن میں تو حکم ہے تبلیغ کرو، تو پھر تبلیغ کیوں نہ کرو؟ کرو، بالکل کرو۔ ایک آدمی ہے، اس کو اولاد نہیں ہو رہی، حالانکہ میاں بیوی دونوں نے میڈیکل چیک اپ میں کوئی نقص نہیں ہے، اس کو چاہیے دونوں میاں بیوی کثرت سے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، دونوں پڑھیں، میاں بھی پڑھے، بیوی بھی پڑھے، وضو ہے نہیں ہے، کم از کم روزانہ 1000 2000 پڑھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں اللہ اولاد دے گا، چونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو یمددکم باموال وبنین، میں تمہارے مال میں بھی برکت دوں گا، تمہاری اولاد بھی دوں گا، بڑھا دوں۔ ستائیس رجب کی رات میں نہ عبادت ثابت ہے، نہ جاگنا ثابت ہے، نہ جاگنے کا کوئی حکم ہے شریعت میں، اور یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ معراج 27 رجب کو ہوا تھا، یہ بھی ایک عام بات ہے۔ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں کوئی پیر ہوں بابا کے بیعت کروں؟ میں تو طالب العلم آدمی ہوں، میرے پاس پڑھنا ہے تو پڑھ لو، مجھے تو نہیں آتا یہ طریقہ بیعت کرنے کا، اور نہ میں کسی کا خلیفہ ہوں نہ مجاز ہوں، میں کیسے بیعت کروں؟ میرے اپنے گناہ مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے، تیرے بھی اپنے سر پہ رکھ لوں۔ دیکھو نا، جب آدمی کسی کو مرید بناتا ہے، شکر ذمہ داری ہے نا اس کی اصلاح کرے، اگر اس کی اصلاح نہ کر سکے تو پیر بننے کا کیا فائدہ ہے؟ پیر صرف نظر نیاز کے لیے ہوتا ہے، پیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے مریدوں کی اصلاح کرے، ان پہ نظر رکھے، نماز بے نماز ہے نمازی بنائے، جھوٹ بولتا ہے جھوٹ چھڑائے، حرام کھاتا ہے حرام سے بچائے، سود کھاتا ہے سود سے بچائے، ان کے معاملات پہ کنٹرول کرے، نظر رکھے، ارشاد کرے، ہدایت کرے ان کو۔ یہ تھوڑا ہے کہ بس پیر ہے، جب گئے بوہل دے دی، نظر دے دی، گھر میں پیر صاحب آ گیا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی نظر ہدیہ دے دیا۔ وہ ہمارے بلوچوں میں مثال ہے نا، ایک بھائی بیچارہ دوڑ سے آیا، دوسرا بھائی ہل چلا رہا تھا، جیسے ہم غریب دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ پریشان، نے کہا بھائیا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا غضب ہو گیا، گھر میں پیر بیٹھے ہے تم یہاں کھڑے ہو۔ انہوں نے کہا پیر بیٹھے تو کیا؟ انہوں نے کہا غضب ہو گیا نا، پیر جو گھر میں آ گیا، جو گھر میں وہ بھی لے جائے گا نا انشاءاللہ، غضب تو ہو گیا نا۔ مرید کو روٹی نہیں ملتی، پیر صاحب پھر آ جائیں، اب نظر بھی دو، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ بابا کوئی بزرگ دیکھو، اللہ والا دیکھو، اس کی بیعت کرو۔ میں گناہ گار آدمی ہوں، میں اپنے گناہ مجھ سے نہیں اٹھائے جاتے، تم اپنی گٹھڑی تو میرے سر پہ نہ رکھو نا۔ اگر عمرے کے طواف کے بعد کپڑے پہن لیے، صفا مروہ دوڑا، دم پڑ گئی، کیوں جناب؟ تکلیف ہو گئی تھی سوٹ اتارے ہوئے، پتہ نہیں کیا ان کو تکلیف ہے، یعنی طواف کر کے کپڑے پہن کے پھر حضرت صفا دوڑے۔ میرا قرآن میں امتحان ہے، اللہ ہر بچے کو کامیاب فرما دے، اللہ ہر بچے کو صالح بنا، جو قرآن پڑھ رہے ہیں ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرما، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے خیال آیا کہ شاید مجھے احترام ہو گیا ہے، میں نے کپڑے چیک کیے تو کچھ نہیں تھا، ٹھیک ہے کوئی حال نہیں۔ چادریں کھولنے سے احرام نہیں بھاگ جاتا، احرام بڑی مضبوط چیز ہے، وہ سر منڈانے سے بھاگتا ہے۔ چادریں بدل ڈالو، دھو ڈالو، پرانی ہو گئی، پھٹ گئی، اور پہن لو، کیا ہو گیا؟
کوئی 27 رجب کی رات میں عبادت نہیں ہے. سفر کے دوران میں بھی حضور نماز پڑھتے رہے. حضور کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تمہیں بھی پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھو تو پڑھو، یعنی نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہوگا. اب یہ تو نہیں کہ پڑھو تو منع ہے، پڑھو، بالکل پڑھو. اور آج کل تو مزے کے سفر ہیں، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ایئر کنڈیشن آگے ہوٹل ہیں، ایئر کنڈیشن ریسٹورانٹ ہیں. اب کیا تکلیف ہے؟ لیکن اجازت ہے، نہ پڑھو تو اللہ نے رعایت دی ہے. ظہر کی نماز میں امام صاحب گیلری میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی 3 طرف میں آدمی اگر کعبے کے قریب ہو تو وہ تو امام کے آگے نہیں ہے نا. جس طرف امام کھڑا ہے، یہ دیکھیں کعبہ ہے، ادھر امام کھڑا ہے، ادھر کوئی آگے نہ ہو، ادھر آگے ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، کوئی حرج نہیں. ایک آدمی نے طواف کیا، صفا مروہ بھی نہیں دوڑا، سر بھی نہیں مڑا. ماشاءاللہ، سر بھی مڑاؤ، ایک بکری دم بھی ادا کرو. یہ مسئلے پہلے پوچھ کے، عمرے سے پہلے پوچھ لو تو کیوں غلطی ہو؟ تھوڑے تھوڑے ٹک لگاؤ، دم بڑھ جاتی ہے. اس طرح پھروائیں یا 1/4 حصہ سارے بال کٹیں. آپ لوگ ڈپٹی پہ آئے ہیں، احرام نہیں باندھا تو کوئی جرمانہ نہیں. اگر کوئی آدمی سود پہ قرضہ لے کے آتا ہے، لعنت ہے قرضہ لینا. لینا بھی لعنت، دینا بھی لعنت، لکھنا بھی لعنت، کھلانا بھی لعنت، گواہی دینا بھی لعنت. جس طرح آپ نے اپنا حج کیا ہے اسی طرح والد کا حج ادا کرو. اگر چہرے پہ عورت نے احرام میں پردہ ڈال دیا کچھ بھی نہیں ہوتا. 3.5 چکر ہم نے دیے تھے، انہوں نے کہا 7 ہو جاتے ہیں. نہیں ہوتے جناب. اگر طواف میں بھی 3.5 چکر کیے تھے، آپ کا عمرہ بھی نہیں ہوا. عمرہ دوبارہ کرو، دم بھی دو. چکر 3.5 کیے تھے، کہا 7 ہو جاتے ہیں. مجھے کسی نے کہا تھا کہ 3.5 کر لو تو 7 ہو جاتے ہیں. آپ مجھ سے 3.5 ریال لے لیں، مجھے 7 ریال دے دیں، سودا کر لیں. بہرحال عورت کو حالت احرام میں غیر محرم سامنے ہو تو کپڑا ڈال لے. نقاب نہیں ڈال سکتی کہ باندھ کے رکھے چہرے کو. نقاب ڈالا ہے، دم پڑ گئی. بہرحال نقاب نہیں ڈال سکتی احرام میں. ایسے گھونگھٹ نکال لے، کپڑا آگے لٹکتا رہے، پردہ بھی رہے، منہ کو بھی نہ لگے. اگر ویل چیئر لگ گئی، خون نکلا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. تم نے وضو کر لیا، ٹھیک ہو گیا. اگر کسی کبوتر نے بیٹھ مار دی، کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر عورتیں ہیں ملتزم پہ دعا مانگیں، دور کھڑی ہو کے سامنے مانگ رہے ہیں، بس وہی ملتزم پہ ہے. میرے بہنوئی فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. قاری اکبر صاحب ہوتے تھے، بہت بڑے قاری تھے، بہت بڑے عالم تھے. یہاں بلکہ بعض امام حرم کے بھی استاد تھے. وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جو دم دیتے ہیں وہ خود گوشت نہیں کھا سکتے، غریبوں کو کھلایا جائے. بہرحال عورتوں اور مردوں کے اختلاط کو روکنے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی خود احتیاط کرے. اگر مدینے سے تو نیت تھی احرام باندھنے کی، میقات میں آ کے نیت بدل گئی، اب عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے. فجر کی نماز 5:30 بجے ادا کی، نماز ہو گئی، ہاں ہو گئی. چونکہ سورج جو ہے وہ تقریباً 5:50 یا 52 پہ نکلتا ہے.
بہرحال میرا مقصد یہ ہے میری بیٹی کہ احرام میں عورت کا چہرہ کھلا ہو، مرد سامنے ہوتے ہیں کپڑا لٹکا لے، بس موٹی بات ہے۔